بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین جی کرام، پہلے ہم نے اذان کے متعلق جو ہے وہ پڑھا، اور اذان کے سبق کے بعد اب ہم اقامت کہتے ہیں جو جماعت کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اقامت کی طرف جائیں، اذان میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب اذان مؤذن دے تو حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف منہ کرنا، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ کرنا چاہیے۔ اور اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی جس کا معنی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، کہنا سنت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے اذان میں، ان کے کان میں کیسے اذان دی جائے، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ فجر کی جو اذان ہے، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی پڑھا جائے، سیدھے کان میں فجر کی اذان مکمل بچہ ہے یا بچی اس کے کان میں کہی جائے، اور جو اقامت ہے جس میں اذان والے الفاظ ہیں، صرف حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے، یہ اس کے کان میں کہی جائیں۔ اب آگے اقامت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے، اس کے الفاظ اذان کی مثل ہیں، چند باتوں میں فرق ہے۔ یعنی حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا کہیں گے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اذان کے مقابلے میں اس کی آواز پست ہوگی، پس میں نے یعنی اس جتنی زور سے اذان کہی جاتی ہے، کیونکہ اذان کی آواز دور دور تک جانی چاہیے اور دور سے لوگوں کو بلانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جو اقامت ہے وہ قریب کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو ہی سنائی دینی چاہیے۔ اور اس کے کلمات جلد جلد کہے جائیں، اذان کے آہستہ آہستہ، لیکن جو اقامت ہے اس کے کلمات کو آہستہ آہستہ کہا جائے۔ کانوں میں انگلیاں نہ ڈالیں، یعنی جب اذان کہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور پھر اذان کہیں، لیکن جو اقامت ہے اس میں کانوں میں انگلیاں نہ ڈالیں۔